إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا حقیقی معبود پالنہار ہے۔ درود و سلام و تمام انبیاء کرام پر، تمام رسولوں پر، خصوصاً ہم سب کے آخر نبی، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ کہ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی انسان کو ہمیشگی نہیں دی ہے، تو کیا اگر آپ کی وفات ہو جائے تو یہ لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر شخص کو مرنا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب انسان کا کوئی مد مقابل ہوتا ہے، چاہے بزنس میں ہو، سیاست میں ہو، تجارت میں ہو، علم میں ہو، تو آدمی اس کے مرنے کی تمنا کرتا ہے، اس کے دور ہو جانے کی تمنا کرتا ہے۔ یہی حال کفار مکہ کا تھا۔ یہ لوگ نبی علیہ السلام کی وفات کی تمنا کیا کرتے تھے؟ اسی کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، اگر آپ کی وفات ہو جائے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ نہیں، اس کو مرنا ہے۔ اور کسی شاعر نے کہا ہے لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دنیا میں بقا ہوتی تو انسانوں کے سردار، نبیوں کے سردار، سب سے اچھے انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی وفات نہ ہوتی۔ سامنے کرام، جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کے علاوہ سب کو فنا ہونا ہے، سب کو برباد ہونا ہے، حتیٰ کہ ملک الموت جو موت کا فرشتہ ہے انہیں بھی فنا ہونا ہے، صرف اور صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز کو فنا ہونا ہے، ہر چیز کو ختم ہونا ہے، صرف آپ کے رب کی ذات باقی رہے گی جو عزت والا اور جلال والا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے نبی کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ موت تمہیں آ کر رہے گی، پھر جو کچھ تم کرتے ہو اللہ باخبر کرے گا۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں کہیں بھی رہو موت تمہیں آ کر رہے گی، چاہے مضبوط قلعے میں رہو۔ سامنے کرام، مائیکل جیکسن کو کوئی نہیں جانتا ہے، تھوڑی سی شہرت ملی تھی، کچھ پیسہ حاصل ہو گیا تو اس نے فطرت کا انکار کیا اور کہا کہ میں 150 سال
जिंदा रहना चाहता हूं। और उसके लिए जो भी हो सकता था उसने बंदोबस्त किया। यहां तक कि डॉक्टरों की एक जमात उसके पास रहती थी, रोज आना उसका चेकअप होता था, खाने पीने की जांच होती थी, बगैर मास्क और बगैर हथेली के किसी से मुलाकात नहीं करता था। इतना सब कुछ करने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ 50 साल की उम्र में उसका इंतकाल हो गया। 150 साल की जिंदगी का ख्वाब देखने वाला शख्स सिर्फ 50 साल की उम्र में वफात पा गया। क्यों इसलिए कि मौत के वक्त मुकद्दर है, कितना भी एहतियात कर लो मौत अपने पर आएगी, ना एक लम्हा पहले आ सकती है ना एक लम्हा बाद में आएगी। मोहतरम सामीन, अल्लाह ताला ने एक जगह फरमाया वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, कि जब किसी का वक्त आ जाएगा अल्लाह हरगिज मोहलत नहीं देगा। मौत अपने वक्त पर आएगी और कैसे आती है अपने वक्त पर। आप इस वाक़े से अंदाजा कीजिए, मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद हफिज़हुल्लाह ये सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, रियाद के अंदर रहते हैं और बड़ी खिदमत कर रहे हैं दिल के तहत। आज जो हमारी मसाजिद में तफसीर मौजूद है ये उन्हीं की कोशिश का नतीजा है। उन्होंने एक वाक़या जिक्र किया है कि एक माँ थी, उसका अकलौता बेटा था, उसने उसको लिखाया पढ़ाया। पढ़ाई के बाद उस लड़के ने अपने कागजात को आला तालीम के हुसूल के लिए दूसरे मुल्क में भेज दिया। उसकी मंजूरी आ गई, उसके कागजात मकबूल हो गए, हत्ता की वीजा और टिकट भी उसे हासिल हो गया। जैसे जैसे जाने की तारीख करीब आ रही थी उसकी खुशियों में इजाफा हो रहा था, लेकिन मां नहीं चाहती थी कि उसका बेटा उससे अलग खड़ा हो। पता नहीं मां को क्या फोन में आया, उसने कागजात को छिपा दिया। वो दिन आया, वो तारीख आई जिस दिन बेटे को निकलना था, मां के कागजात को मुतालबा किया लेकिन मां ने देने से इनकार किया। इसने बड़ी कोशिश की लेकिन मां देने पर राजी नहीं हुई। चुनांचा नाराज होकर गुस्सा होकर के अपने रूम की तरफ चला गया। मां ने क्या किया, बेटे को खुश करने के लिए किचन में गई और उसके मनपसंद का खाना तैयार करना शुरू किया। रेडियो ऑन था किचन के अंदर, इतने में खबर आती है फला नंबर की जहाज हादसे का शिकार हो चुकी है और तमाम के तमाम मुसाफिर मर चुके हैं और यही वो जहाज थी जिससे उसका बेटा जाने वाला था। मां बहुत खुश रही, दौड़ी अपने बच्चे के रूम की तरफ बशारत देने के लिए, खुशखबरी देने के लिए, लेकिन क्या देखती है कि उसका बेटा भी वफात पा चुका है, ना जाने के गम और अफसोस में। तो मोहतरम सामीन, चूंकि उसका वक्त मुकम्मल हो गया था, जहाज से जाकर तब भी मौत होती, ना गया तब भी मौत हुई। और उलमा दक्काक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जो शख्स मौत को याद करता है 3 तरह से उसका इकराम किया जाता है, 3 तरह का इनाम उसे मिलता है। कौन? जल्दी तौबा की तौफीक मिलती है। नंबर 2, जो कुछ उसके पास होता है, जिस भी हाल में होता है, क़नाअत नसीब होती है, खुश रहता है। और तीसरा फायदा क्या है कि इबादत में नशात और लज़्ज़त मिलती है। इसके बाद जो मौत को याद नहीं करता है, मौत को भुला बैठा है, 3 तरह की सजाएं उसे मिलती है। जल्दी तौबा की तौफीक नहीं मिलेगी, जो कुछ उसके पास है उस पर खुश नहीं होगा, मजीद की चाहत करेगा। नंबर 3, इबादत में सुस्ती और काहली रहेगी। सामने कराम, मौत के वक्त एक मोमिन की कैफियत क्या होती है, एक मोमिन की रूह कैसे निकलती है, रूह निकलकर कहां जाती है, कब्र के अंदर कैसे दाखिल होती है, कब्र के अंदर किस तरह का सवालात होंगे और कब्र के अंदर कैसी कैसी नेमतें होंगी, मोमिन की तमन्ना और आरज़ू क्या होती है। इसी तरह मौत के वक्त एक काफिर फाजिर गुनहगार की हालत क्या होती है, उसकी रूह कैसे निकलती है, रूह निकलकर कहां जाती है, कब्र में कैसे दाखिल होती है, कब्र में किस तरह के सवालात होंगे, क्या वो जवाब दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, कब्र के अंदर किस तरह का अज़ाब होगा और उसकी तमन्ना और आरज़ू क्या होगी। ये तमाम तफसील इंशाअल्लाह आपके खुतबे में बयान करने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह की दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे। मोहतरम हाज़रीन, हजरत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हम सहाबा नबी अलैहिस्सलाम के साथ एक अंसारी सहाबी के जनाजे में हाजिर हुए। जब हम कब्रिस्तान पहुंचे तो देखा कि कब्र की खुदाई बाकी है। चुनांचा नबी अलैहिस्सलाम किबला रुख होकर बैठ गए, हम सहाबा भी आपके इर्द गिर्द बैठ गए और खामोशी ऐसी थी गोया कि हमारे सरों के ऊपर परिंदे बैठे हैं। नबी अलैहिस्सलाम के हाथ में
ایک چھوٹی سی لکڑی تھی جس سے آپ زمین کو کھود رہے تھے، کورد رہے تھے۔ آپ وسلم کبھی آسمان کی طرف دیکھتے، کبھی زمین کی طرف دیکھتے، کبھی نگاہ اوپر اٹھاتے، کبھی نیچے جھکاتے۔ آپ نے ایسا 3 بار کیا اور فرمایا استعیذ باللہ من عذاب القبر، کہ اے لوگوں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، اے لوگوں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، اے لوگوں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ 2 بار یا 3 بار آپ نے اس کلمے کو دہرایا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ عذاب قبر سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ عذاب قبر سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ عذاب قبر سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ 3 مرتبہ آپ نے پناہ مانگی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا، جب ایک مومن اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، آخرت کی طرف جانے لگتا ہے، نزل الیہ ملائکۃ من السماء، آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کا چہرہ سفید ہوتا ہے، کأن وجوہہم الشمس، سورج کے مانند ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ جنت کا کفن، جنت کی خوشبو ہوتی ہے، اور یہ فرشتے جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک بیٹھ جاتے ہیں، حتی یجلس، پھر ملک الموت اس کے پاس آتا ہے اور اس کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے ایتہ النفس الطیبہ وفی روایت المطمئنہ، اے پاک نفس، اے مطمئن نفس، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، نکلو اس جسم سے اللہ کی خوشنودی، اللہ کی بخشش کی طرف۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فتخرج تفیل کما تفیل القطرۃ من السقاء، اس کی روح اتنی آسانی کے ساتھ نکلتی ہے جیسے مٹکے کے منہ سے، بھرتے منہ سے پانی بہ پڑتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس وقت اس کی روح نکلتی ہے، زمین و آسمان کے درمیان میں جتنے فرشتے ہوتے ہیں، آسمان میں جتنے فرشتے ہوتے ہیں، سب اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، اور آسمان کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ آسمان کے دروازے پر جتنے فرشتے مقرر ہوتے ہیں، پہرا دیتے ہیں، سب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کی روح کو میرے پاس سے گزارا جائے، میرے پاس سے اوپر لے جایا جائے۔ چنانچہ جب ملک الموت اس روح کو قبض کر لیتے ہیں، وہ فرشتے جو دور بیٹھے ہوتے ہیں، جن کے ہاتھ میں جنت کا کفن، جنت کی خوشبو ہوتی ہے، پلک جھپکتے ہی ملک الموت سے وہ روح لے لیتے ہیں اور جنت کی کفن میں، جنت کی خوشبو میں اسے لپیٹ دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے ایسی خوشبو پھوٹتی ہے، ایسی خوشبو آتی ہے کہ روح زمین پر پائی جانے والی جو سب سے اچھی خوشبو ہوتی ہے، جسے ہم مشک کے نام سے جانے جاتے ہیں، وہ اسی کے مانند، اسی کے مشابہ ہوتی ہے۔ چنانچہ فرشتے اس روح کو لے کر اوپر کی طرف چاہتے ہیں، جن فرشتوں کے پاس سے اس روح کا گزر ہوتا ہے، سب یہ پوچھتے ہیں ما ھذا الروح الطیب، یہ خوشبودار روح کس کی ہے، یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟ فیقولون فلان ابن فلان بأحسن اسمائہ التی کانوا یسمونہ فی الدنیا، دنیا میں اس کے جتنے بھی نام ہوں گے ان ناموں میں جو سب سے پیارا نام ہوگا، سب سے اچھا نام ہوگا، وہی نام لے کر کہیں گے یہ فلاں ہے فلاں ہے۔ چنانچہ وہ روح دنیاوی آسمان تک پہنچتی ہے، آسمان کے فرشتے اس کے لیے دروازہ کھلاتے ہیں اور آسمان کے فرشتے اس کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں۔ پھر ہر آسمان کا مقرر فرشتہ اسے چھوڑنے کے لیے، اسے الوداع کہنے کے لیے اپنے قریبی والے آسمان تک جاتے ہیں۔ پہلے آسمان کے فرشتے دوسرے آسمان تک، دوسرے آسمان کے فرشتے تیسرے آسمان تک، تیسرے آسمان کے فرشتے چوتھے آسمان تک جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ روح 7ویں آسمان پر پہنچتی ہے۔ وہاں سے اللہ کا فرمان جاری ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اکتبوا کتاب عبدی فی علیین، کہ میرے اس بندے کے نام اعمال کو علیین میں لکھ دو۔ علیین کیا ہے؟ 7ویں آسمان پر ایک جگہ ہے جہاں تمام لوگوں کی روحیں اکٹھا اور جمع ہوتی ہے۔ چنانچہ اس بندے کا نام اعمال علیین میں لکھ دیا جاتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، فرمان جاری ہوتا ہے اس بندے کو زمین کی طرف واپس کر دو، کیونکہ میں نے اسی زمین سے پیدا کیا ہے، اس سے میں لوٹاؤں گا اور پھر دوبارہ اسی سے نکالوں گا۔ چنانچہ اس کی روح زمین کی طرف واپس کر دی جاتی ہے۔ وہ روح جو 7ویں آسمان پر تھی اب قبر کے اندر داخل ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يَسْمَعُ حَقَّ لِآلِ أَصْحَابِهِ، اب وہ مومن
مٹی دینے والوں کے جوتوں کی آواز کی سنتا ہے جو ہے مٹی دے کر کے واپس ہوتے ہیں، اس میں وہ منکر نکیر بھیانک چہرے کے ساتھ قبر کے اندر داخل ہوتے ہیں، حیران ہوں وہ اس مومن کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، جھڑکتے ہیں، وہ انگلستان میں اور اسے بیٹھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں ماں قیلک، تمہارا کہتے ہیں مطلب تمہارا رب کون ہے؟ تو کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ وہ دونوں سے پوچھتے ہیں ماں قیلک، تمہارا دین کیا ہے؟ کہتا ہے دین اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ ماں حاجتکم الذی بعث فیکم، کیا کہتے ہو اس نبی رسول کے بارے میں جو تمہارے پاس بھیجے گئے تھے؟ وہ کہے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پھر پوچھتے ہیں وما عمل، تمہارا عمل کیا تھا، تم کیا کرتے تھے؟ تو کہے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت به وصدقت، میں نے قرآن مجید کو پڑھا، اس پر ایمان لایا، اس کو سچ مانا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ آخری آزمائش ہوگی، آخری امتحان ہوگا ایک مومن کے لیے، اللہ تعالیٰ وہاں ثابت قدم رکھے گا۔ چنانچہ جب وہ بندہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فَيُنَادِ مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ، آسمان سے آواز آئے گی الصدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا ہے، فَأَخْرِجُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، ان کے لیے جنت کا بستر لگا دو، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، ان کے لیے جنت کا لباس پہنا دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ وہاں سے اچھی ہوائیں خوشبو آنا شروع ہو جائیں گی۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں تک اس مرد مومن کی نگاہ پہنچتی ہے قبر اندر اندر کشادہ ہو جاتی ہے اور ہریالیوں سے بھر جاتی ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نہایت ہی حسین و جمیل خوبصورت آدمی جس کا کپڑا خوبصورت ہوگا، جس سے اچھی خوشبو آ رہی ہوگی، وہ قبر کے اندر ظاہر ہوگا اور کہے گا تمہارے لیے بشارت ہے، تمہارے لیے خوشخبری ہے، اللہ کی خوشنودی کی، ایسے باغات کی جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا۔ تو وہ کہے گا اللہ تمہیں خوش رکھے، تم کون ہو؟ تمہارے چہرے سے تمہیں لگتا ہے کہ تم اچھی خوشخبری لے کر آ رہے ہو۔ تو کہے گا انا عمل الصالح، میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ فواللہ ما علمتک الا كنت سریعا فی طاعۃ اللہ، اللہ کی قسم دنیا کے اندر میں یہی دیکھتا تھا کہ اچھائیوں میں آگے آگے رہتے تھے، گناہوں میں پیچھے رہتے تھے۔ فجزاک اللہ خیرا، تو آج اللہ نے تمہیں تمہارے نیک اعمال کا بدلہ دے دیا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کا دروازہ جہنم کا دروازہ دونوں کھولا جائے گا اور جہنم کی طرف اشارہ کر کے کہا جائے گا ھذا منزلک لو عصیت اللہ، اگر تم نے رب کی نافرمانی کی ہوتی تو یہ تمہارا ٹھکانہ ہوتا۔ اب دلک اللہ بھذا، اللہ نے اس جہنم کو جنت سے بدل دیا ہے۔ فَإِذَا رَأَىٰ مَا فِي الْجَنَّةِ، جب وہ جنت کو دیکھے گا، اس کی نعمتوں کو دیکھے گا تو کہے گا ربی اجل قیامت کا، اللہ جلدی سے قیامت قائم کر دے، فیما ارجع الی اہل مال، تاکہ میں اپنے گھر والوں کی طرف، اپنے اہل عیال کی طرف اپنے مال کو پا سکوں۔ فیقال، اس سے کہا جائے گا اس پر یہیں پر ٹھہرے رہو۔ کتنا خوش نصیب ہوگا میرے بھائیوں جس کی موت اس انداز سے ہوگی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی موت اسی انداز سے ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اس کے برعکس، اس کے الٹا جو کافر ہے، فاسق ہے، گنہگار ہے، ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب ایک کافر، فاسق، فاجر، گنہگار شخص اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، آخرت کی طرف جانے لگتا ہے، آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں جو سخت گیر ہوتے ہیں، جن کا چہرہ بالکل سیاہ کالا ہوتا ہے، جن کے ساتھ جہنم کا تاپ ہوتا ہے، جہاں تک اس آدمی کی نگاہ پہنچتی ہے اتنا ہی دور وہ فرشتے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آتا ہے اور اس کے سرحد بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، اے بدبخت روح، اے خبیث نفس، اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، نکل اس جسم سے رب کی ناراضگی کی طرف، رب کے غصے کی طرف۔ فتفرغ فی جسدہ، اس کی روح جسم کے اندر بھاگتی ہے، چھپتی ہے۔ فینتزعها ملک الموت، جب ان کی ہے جیسے کانٹے دار لوہے سے
भीगे हुए ऊन को खींचा जाता है, यहाँ तक कि उसकी रगें, उसकी नसें फट जाती है। जिस वक्त उसकी रूह निकलती है, जमीन और आसमान के दरमियान में जितने फरिश्ते होते हैं, आसमान में जितने फरिश्ते होते हैं, सब उसके हक में बदुआ करते हैं। और आसमान के दरवाजे पर जो फरिश्ते मुकर्रर होते हैं, अल्लाह की दुआ करते हैं, अल्लाह इस बदबख्त की रूह को मेरे पास से न गुजारा जाए, मेरे पास से न लुटाया जाए। चुनांचा जब मलकुल मौत इस रूह को कब्ज कर लेते हैं, तो वो फरिश्ते जिनके हाथ में जहन्नम का ताक होता है, पलक झपकते ही मलकुल मौत से रूह ले लेते हैं और जहन्नम के ताक में उसे लपेट देते हैं। उससे ऐसी बदबू आती है, नबी अलैहि फरमाते हैं कि रोए जमीन पर पाई जाने वाली जो सबसे खतरनाक बदबू होती है, वो उसी के मानी, उसी के मुशाबिह होती है। चुनांचा फरिश्ते उस रूह को लेकर ऊपर की तरफ चलते हैं, तो जिन फरिश्तों के पास से उसका गुजर होता है, सब पूछते हैं मा हाज़ा रूह, ये बदबूदार रूह, ये खबीस रूह किसकी है? दुनिया में उसके जितने भी नाम होंगे, उन नामों में जो सबसे बुरा नाम होगा वही नाम लेकर कहेंगे ये फुला है। यहाँ तक कि उसकी रूह दुनियावी आसमान तक पहुंचती है, वहां उसके लिए आसमान का दरवाजा खुलवाया जाता है, लेकिन आसमान के फरिश्ते उसके लिए आसमान का दरवाजा नहीं खोलते हैं। अल्लाह ने क्या फरमाया, ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समा वला यदखुलुल जन्ना हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियाम। ऐसे लोगों के लिए जन्नत का दरवाजा नहीं खोला जाएगा, आसमान का दरवाजा नहीं खोला जाएगा, यहाँ तक कि एक ऊंट सुई के सुराख में दाखिल हो जाए। यानी जिस तरह ये नामुमकिन है कि एक ऊंट सुई के सुराख में दाखिल हो, ऐसे ये भी नामुमकिन होगा कि ऐसे लोगों के लिए आसमान का दरवाजा खोला जाए, ऐसे लोग जन्नत में दाखिल हो। चुनांचा वहीं से अल्लाह का फरमान जारी होता है, अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है, अक्तुबु किताबुल सिज्जीन, इस बंदे का नाम आमाल सिज्जीन में लिखो। सिज्जीन क्या है? जमीन के सबसे निचले हिस्से में एक जगह है जहां काफिरों, फासिकों, फाजिरों, गुनहगारों की रूहें इकट्ठा और जमा होती है। फिर अल्लाह कहेगा इस बंदे को जमीन में वापस कर दो, क्योंकि मैंने इसी जमीन से पैदा किया है, उसी में लगाऊंगा और फिर दोबारा इसी से निकालूंगा। चुनांचे उसकी रूह वही आसमान से उठाकर फेंक दी जाती है, उसकी रूह कब्र के अंदर दाखिल होती है और जिस्म के अंदर समा जाती है। अब वो भी मिट्टी देने वालों के जूतों की आवाज से सुनता है जब लोग मिट्टी देकर वापस होते हैं। इतने में मुनकर नकीर कब्र के अंदर दाखिल होते हैं, फजल का ईरान है, उसे झिड़कते हैं, वो इंसान है, उसे बैठाते हैं और उससे पूछते हैं मकबूत तुम्हारा रब कौन है? वो कहता है हाँ ला अदरी, हाय अफसोस मुझे नहीं मालूम। पूछते थे माँ दीन, तुम्हारा दीन क्या है? कहता है हाँ ला अदरी, हाय अफसोस मुझे नहीं मालूम। फिर पूछते हैं माँ तक़ूल फी हाज़िर रजुल अन्नज़ी बुइसा, क्या कहते हो उस नबी के बारे में जो तुम्हारे पास भेजे गए? कहेगा हाँ ला अदरी, हाय अफसोस मुझे नहीं मालूम। समिअतुन्नास यक़ूलून लोग जो कहते थे मैं वही सुनता था, कौन से क्यों आए थे, हमें कुछ खबर नहीं है। फरुकाल ला दरीका वला तलौता, कहा जाएगा न तुमने जानने की कोशिश की, न कुरान की तिलावत की। फयुनादी मुनादी मिनस समा, आसमान से आवाज आएगी अन तजिद, ये बंदा झूठा है, फअफ़रिशूनहु मिनल नार, इसके लिए जहन्नम का बिस्तर लगा दो। वफ़्तहू बाबल इन्नार, और जहन्नम का दरवाजा खोल दो। चुनांचा जहन्नम से गर्म हवाएं, जहरीली हवाएं आना शुरू हो जाएगी और उसके कदर उसके ऊपर इस कदर तंग हो जाएगी, उसके तंग हो जाएगी कि दाएं किसने बाएं में और बाएं किसने दाएं में घुस जाएगी। उसके बाद एक बदसूरत आदमी, बदशक्ल आदमी, जिसका कपड़ा बदबूदार होगा, जिससे बदबू आ रही होगी, कब्र के अंदर जाहिर होगा और कहेगा तुम्हारे लिए बुरी खबर है, तुम्हारे लिए बुरी खबर है। कहेगा तुम कौन हो? तुम्हारे चेहरे से लगता है कि बुरी खबर लेकर आ रहे हो? तो कहेगा मैं तुम्हारा बुरा अमल हूँ। अल्लाह की कसम, दुनिया के अंदर यही देखता था, गुनाहों में बुराइयों में आगे रहते थे, अच्छाइयों में पूछ रहते थे। तो आज अल्लाह ताला ने तुम्हारे बुरे करतूत का बदला दे दिया है। फिर इसके बाद क्या होगा मेरे भाइयों, ध्यान से सुनो। नबी अलैहि फरमाते हैं एक गूंगा, बहरा, अंधा फरिश्ता उसके ऊपर मुसल्लत किया जाएगा कि ये निर्जल, उसके हाथ में ऐसा हथौड़ा होगा, अगर पहाड़ पर मार दिया जाए तो पहाड़ मिट्टी हो जाएगा। वो अंधा फरिश्ता उससे मारेगा, वो मिट्टी हो जाएगा।
پھر اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ پیدا کرے گا، دوبارہ مارے گا، وہ ایسی چیخ مارے گا، اس چیخ کو انسان اور جنات کے علاوہ کائنات کی ہر مخلوق لے گی، پھر جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا، جہنم کے بستر لگا دیا جائے گا۔ جب وہ جہنم کو دیکھے گا تو کہے گا ربی لا تقم الساعۃ، اللہ کبھی بھی قیامت قائم نہ کرنا۔ یہ موت کس کی ہوگی؟ کافروں کی، فاسقوں کی، فاجروں کی۔ میرے بھائیوں، اے میری ماں بہنوں، یاد رکھو یہ وقت ہم سب کے اوپر عنقریب بہت جلد آنے والا ہے، بہت جلد آنے والا ہے، اور وہ دن یا تو بہت اچھا ہوگا، بہت اچھا ہوگا، یا تو بہت ہی برا ہوگا، بہت ہی برا ہوگا۔ محترم حاضرین، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان ہوگی، میری امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان ہوگی، بہت کم لوگ ہوں گے جو اس عمر کو پار کر سکیں گے۔ اور اللہ کیا کہے گا؟ اللہ کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا؟ مطلب کیا ہے؟ اگر ہم نے زندگی پالی ہے پھر بھی جنت کی تیاری نہیں کر رہے ہیں، آخرت کی تیاری نہیں کر رہے ہیں، تو مرنے کے بعد اللہ کے ہاں نہیں ہوگا۔ اے میرے بھائیوں، اے مسلمانوں، ایک ایک دن جو بغیر اللہ کے ذکر سے گزر رہا ہے یہ ہمارے لیے افسوس اور کثرت کا باعث ہوگا۔ اے اللہ کے بندو، اے مسلمانوں، گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچو۔ یاد رکھو جس چیز کی عادت ہوتی ہے، نفس ہوتی ہے، اسی پر انسان کا خاتمہ ہوتا ہے، اسی پر اس کا انتقال ہوتا ہے۔ حافظ ابن قیم اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے برے خاتمے پر، بری موت پر کئی واقعات نقل کیا ہے، اور وہ واقعات ہم سب کے لیے عبرت نصیحت ہے۔ بیان کیا جاتا ہے، کہتے ہیں ایک آدمی سے کہا گیا پڑھو لا الہ الا اللہ، تو کیا کہتا ہے اشرب واسقنی، خود بھی پیو مجھے بھی پلاؤ، اور پھر اسی پر خاتمہ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں دریافت کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ شراب پینے کا عادی تھا، شراب پیتا تھا۔ ایک آدمی سے کہا گیا جو دن رات بزنس میں، کاروبار میں مشغول رہتا تھا، اس سے کہا گیا پڑھو لا الہ الا اللہ، تو کیا کہتا ہے ہاذہ رخیصۃ، یہ مال سستا ہے، وہذا مسلم جدید، اور یہ خریدار بہت اچھا ہے، اور اسی پر خاتمہ ہو گیا اور کلمہ کی توفیق نہیں ملی۔ عبدالعزیز بن ابی نواس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں ایک شخص کے پاس حاضر ہوا، موت کے وقت اسے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کی جا رہی تھی، اس نے کیا کہا آخر میں اس کلمے کا منکر ہوں، میں اس کا انکار کر رہا ہوں جو کچھ تم کہہ رہے ہو۔ اس کے بارے میں جب دریافت کیا گیا معلوم ہوا کہ مسلسل برابر شراب پیتا تھا۔ سامنے کرام، ایک آدمی سے جو سود کھاتا تھا، سود خوری میں مبتلا تھا، اس سے کہا گیا آخری وقت میں پڑھو لا الہ الا اللہ، تو کیا کہتا ہے عشرۃ بہذا عشرہ، 10 کے بدلے 11، 10 کے بدلے 11، اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا۔ ایک آدمی سے کہا گیا پڑھو لا الہ الا اللہ، تو کیا کہتا ہے تا تنا کل تنا، اور اسی پر خاتمہ ہو گیا۔ اس سے بارے میں معلوم کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ گانا گانے کا عادت تھا، یہ گانا گاتا تھا۔ ایک آدمی سے کہا گیا پڑھو لا الہ الا اللہ، تو کہتا ہے جو کچھ تم لوگ کہہ رہے ہو یہ مجھے کچھ کیا نہیں دے گا، تو ایسا گناہ ہے جس کو میں نے نہیں کیا ہے۔ کہتے ہیں پھر اسی پر خاتمہ ہو گیا اور کلمہ کی توفیق نہیں ہوئی۔ اور میرے بھائیوں، ایک آدمی سے کہا گیا پڑھو لا الہ الا اللہ، تو کیا کہتا ہے سیجارہ، یعنی سگریٹ، اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بارے میں معلوم کیا ہوا تو معلوم کیا ہوا یہ سگریٹ پینے کا عادی تھا۔ اور نماز کو نماز میں پیچھے کرنے والے میرے بھائیوں سنو، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ ایک آدمی سے کہا گیا پڑھو لا الہ الا اللہ، تو کیا کہتا ہے یہ کلمہ مجھے کیا فائدہ دے گا، میں نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ پھر اسی پر خاتمہ ہوگا اور کلمہ کی توفیق نہیں ملی۔ محترم سامعین، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے ایک وقت کے لیے نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے، اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے توبہ کرے اور نیک اعمال کرے۔ یہاں ایک نماز کی بات ہو رہی ہے، کتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں مہینہ بھر ہو جاتا ہے، کتنی ایسی مائیں ہیں، کتنے ایسی بھائی ہیں فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، اے میری ماں بہنوں، اللہ نہ کرے اگر اس کی حال میں انتقال ہو گیا تو معلوم ہے انجام کیا ہوگا۔
اپنے نبی کی زبان مبارک سے حدیث سنیے، نبی علیہ السلام کیا فرمایا، جس شخص کی وفات ہو گئی بے نمازی کی حالت میں، اس کا انجام قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف جیسے بڑے بڑے کفار مشرکین کے ساتھ ہوگا۔ کس کے ساتھ ہوگا؟ فرعون جیسے کافر کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے اللہ کے بندو، اے مسلمانوں، یاد رکھو اسلام لانے کے بعد سب سے بڑا جرم ہے نماز کو چھوڑنا۔ اللہ کی توبہ کرو، جلدی نماز شروع کر دو۔ امام ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نصیحت کے لیے صرف موت کافی ہے۔ آج ہم سب اس مسجد میں موجود ہیں، اپنے گھر کے اندر موجود ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ہم سب اس پہ سب کہاں ہوں گے؟ قبرستان میں ہوں گے۔ لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، بیٹے توبہ کر لے، تاخیر مت کرو، دیر مت کرو، کیونکہ موت جب بھی آتی ہے تو اچانک آتی ہے، جب بھی موت آئے گی تو اچانک آئے گی۔ اس کے میرے بھائیو، موت کے آنے سے پہلے نماز کی پابندی کرو، اس کی تیاری کرو۔ سامنے کرام، ہمارے اسلاف میں ایسے بھی لوگ تھے کہ جنازے میں حاضر ہوتے تو اتنا ڈر، اتنا خوف ہوتا تھا قبر کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، کہ شام کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ قبرستان پر ہوتے ہیں، وہاں بھی ہنسی مذاق کرتے ہیں، ٹھٹا کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے موت کسی اور کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آخر حدیث نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مومنوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے کہا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ پوچھا گیا مومنوں میں سب سے عقل مند، سب سے ہوشیار، سب سے چالاک کون ہے؟ تو آپ نے کہا جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہو اور مرنے کے بعد کی تیاری کرتا ہو، وہ سب سے بڑا عقل مند، سب سے بڑا ہوشیار ہے۔ اس سے میرے بھائیوں، حال کے ریل دینا بند کرو، دیکھو ضرور لیکن اچھے سے دیکھو، موت کو دیکھو، قسم کو دیکھو، جنازے کو دیکھو، حادثے کو دیکھو جس میں اچانک موت ہوتی ہے، بار بار دیکھو۔ یقین مانیے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بدلاؤ آئے گا۔ اللہ کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں آخرت ڈر اور خوف پیدا کر دے۔ الہ العالمین ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو ان نیک بندوں کے راستے پر چلا جن پر تم نے انعام کیا ہے، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہوں کے راستے پر۔ الہ العالمین جو وفات پا چکے ہیں، چاہے بھائی ہو، بہن ہو، کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، اللہ عذاب قبر سے انہیں بچا لے۔ الہ العالمین جب تک ہم سب کو اس دنیا کے اندر رکھنا، اسلام ایمان پر رکھنا، اور خاتمہ ہو تو ایمان اسلام پر ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره